آپ لوگ کبھی بوران نہیں ہونا. میں آپ کی خدمت میں حیدرآبادی زبان میں بول رہا ہوں. میلاد کے بارے میں اگر کوئی آپ سے کوشچن کرتے ہی چاروں خانے چت، آپ کبھی نہیں ہونا. آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے. تقریر میں چلو، ہمارے عالم صاحب کے پاس چلو، غلام علی صاحب کے پاس چلو، یہ کلپ سنو. کلپ ولپ نہیں پکڑ کر بٹھا لینا. بیٹے تو میرے سے بات کر، ذرا میرے سے بات کر. عالموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم رسول اللہ کے حدیث کے درس میں بیٹھا کرتے ہیں. آؤ ہمارے پاس، ہم پکڑیں گے، ہم سمجھائیں گے. آپ یاد رکھیے گا، پہلے میں نے ذکر کس کی ولادت کا کیا؟ پہلے ذکر کس کا کیا؟ حضرت مریم، بی بی مریم کا ذکر ہوا. اب کس کا کر رہا ہوں؟ حضرت زکریا. اب کیا ہوا سنیے. قرآن مجید اب کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں. میلاد بیان کرنا کہاں ہے؟ قرآن میں. قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ آل عمران میں ہے. سورہ آل عمران کی کس رکوع میں ہے؟ 4 رکوع میں. آپ اٹھائیے پڑھ لیجیے. یقین نہیں آتا میں کھول کر دکھا دوں گا. حضرت کرام بات سیدھی سیدھی واضح بات میں کر رہا ہوں، ادھر ادھر سے پھرا کر کوئی بات نہیں کر رہا. پھر کیا ہوا؟ باپ بولیں گے اتنے صبر ہمیں کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام چلے، جب ولی کی کرامت دیکھی، ولی کی کرامت دیکھی، سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بندی معلوم نہیں ہو رہی ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. اللہ فرماتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام جہاں اللہ کی ولی بیٹھا کرتی تھی بی بی مریم، اسی مقام پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربہ. اب تک زندگی بھر دعائیں مانگتے آ رہے تھے، اللہ نے دعا قبول نہیں فرمائی تھی. اللہ کی مرضی تھی، کچھ اور عطا فرمانا اللہ چاہ رہا تھا. مگر جب ایک ولی کی خدمت میں وہ پہنچے، اس مقام کو اپنا وسیلہ بنایا اور وہاں کھڑے ہو کر انہیں دعا مانگی. دعا کے کلمات کیا تھے؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے ایک پاک صاف ستھری اولاد عطا فرما دے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے. یہ کلمات حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے. فنادت الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب. اللہ فرماتا ہے ادھر زکریا کی زبان سے کلمات ادا ہوئے تھے. ایک ولیہ کی صحبت میں رہ کر انہیں دعا مانگی تھی، ایک خاص مقام پر کھڑے ہو کر انہیں دعا مانگی تھی. ایک معنی میں انہیں وسیلہ بنایا تھا. اے اللہ تیری محبوب بندی ہے، وسیلہ بنایا تھا. اللہ رب العزت کو یہ اتنا پسند آیا. فنادت الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب. اللہ فرماتا ہے وہ اسی مقام پر محراب میں کھڑے تھے. فرشتے آئے، پکارنے لگے ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنانے کے لیے آئے ہیں. مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. وہ اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ سردار ہوں گے، وحصورا عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، ونبیا من الصالحین اور نیک پیغمبروں میں سے ہوں گے. میرے دوستو پتہ کیا چل رہا ہے؟ ادھر حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی نہیں ہے، ان کی ولادت کی خوشیاں سنائی جا رہی ہیں اور اللہ اس کو قبول کر رہا ہے. چلو یہاں تک ہو گئی بات، یہی ختم نہیں ہوئی. قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الامر وامرأتی عاقر. کہنے لگے اے اللہ مجھے بیٹا ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی تو بانجھ ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء. ارشاد فرمایا وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کر دیا کرتا ہے. میرے دوستو پتہ کیا چل رہا ہے؟ حضرت مریم کی ولادت کا بیان اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. حضرت یحییٰ، حضرت زکریا نے دعا مانگی، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، اس کا بیان اللہ رب العزت نے فرمایا. اتفاق سے آ گیا ہوں گا، 2 کا آ گیا ہے. اب میں اگر سنانے بیٹھوں تو 50 کا لا سکتا ہوں، 2 کا نہیں. آپ چاہیں سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی منظر بیان فرمایا ہے. میں آیتیں پڑھوں گا تو بہت سا وقت لگ جائے گا. اٹھائیے آپ سورہ مریم رکوع نمبر 2. کون سی سورت؟ سورۃ مریم. کون سی سورت؟ سورۃ مریم. کون سے پارے میں یہ بھی بول دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ واقعی ریسرچ بھی کریں. ہوا میں کوئی بات نہیں کر رہا، آپ لوگ یاد رکھیں. حضرت کرام سورہ مریم 16ویں پارے کی ایک سورت ہے. اللہ پاک نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے؟ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا منظر اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. پتہ کیا چل رہا ہے؟ اگر میں آیات پڑھوں تو بہت سا وقت لگ جائے گا. میرے دوستو میں تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت بی بی مریم تنہائی میں تھی. اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ان کی خدمت میں آیا. قال انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. وہ آ کر اس نے کہا میں تمہیں پاک بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. قال انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. انہوں نے کہا مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، نہ میں اللہ کی باغی ہوں، گناہ میں نے نہیں کیا، نکاح میں نے نہیں کیا، مجھے اللہ کیسے اولاد دے گا؟ قال كذلك قال ربك هو عليك هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ایک مقام پر ارشاد فرمایا ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا. اے مریم وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے جب آدم کو پیدا کر سکتا ہے تمہیں کیوں اولاد نہیں عطا فرما سکتا؟ میرے دوستو پوری تفصیلات آئی ہیں. آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں اٹھا کر اپنے قوم کی طرف لوٹی. پیدائش کا سارا منظر اللہ نے بیان فرمایا. بی بی مریم کی کیا کیفیات تھی اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا ہے. اللہ نے کون سی غذا کھانے کے لیے عطا فرمائی،
تجویز فرمائی، اس کا بیان بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ بی بی مریم کی فیلنگز کیا تھی جب بیٹا پیدا ہوا؟ وہ خوف کھا رہی تھی کہ میں بغیر شادی کے اب بیٹا لے کر جاؤں گی۔ ساری تفصیلات قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس میں سے کون سا حلال کا مسئلہ نکل رہا ہے، کون سا حرام؟ ایسی باتیں کرو بھائی جس سے مسائل میں اضافہ ہو، انسان کے علم میں اضافہ ہو۔ مسائل پر بات کیجئے، فضائل پر بات کیجئے۔ ان ساری باتوں سے کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن نے ان ساری باتوں کو کیوں بیان کیا؟ قرآن مجید چاہتا کیا ہے؟ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ لوگوں، یحییٰ کی میلاد میں سناؤں گا، زکریا کی میلاد میں سناؤں گا، مریم کی میلاد کا بیان میں کروں گا، عیسیٰ کی میلاد کا بیان میں کروں گا۔ اے پروردگار مقصود کیا ہے؟ اے لوگوں مقصود یہ ہے کہ ان ساروں کا بیان میں کروں گا، مصطفیٰ کی میلاد کی خوشیاں تم منایا کرو۔ یہ پیغام ہے۔ جب ان کے نام لیواؤں کا میلاد بیان کیا جا سکتا ہے تو مصطفیٰ کا میلاد کیوں نہیں بیان کیا جا سکتا؟ حاضرین کرام اور عزیز دوستو، قرآن کا ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید مثالوں کے ذریعے باتوں کو واضح فرماتا ہے۔ قرآن حکم دیتا ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہوتی ہیں خود بخود حکم میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بطور مثال ایک مثال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے حوالے سے اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لوگوں اپنے ماں باپ کو اف مت بولو اور انہیں جھڑکی نہ دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اف نہ بولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اف نہ بولو، اس کے بعد جو دل میں آئے بولو۔ اگر کوئی بولے قرآن میں اتنا ہی ہے اف مت بولو، اس کے بعد میں بڑی بڑی گالیاں دوں گا نعوذ باللہ، آپ مجھے بتائیں میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کے کلمات کو، اف قرآن نے کہا، میں اف نہیں بولوں گا اپنے ماں باپ کے سامنے، باقی جتنی باتیں میرے دل میں آتی ہے بولوں گا۔ قرآن کہتا ہے نادان، بات چھوٹی باتوں کے ذریعے بڑی بڑی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، اف تک بولنا منع ہے تو پھر گالی دینے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ ان کی بارگاہیں ایسی ہیں کہ وہاں اف بھی نہیں بولا جا سکتا، اف بولنا بھی بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن عیسیٰ کی ولادت بیان کر کے، یحییٰ کی ولادت بیان کر کے، زکریا کی ولادت بیان کر کے، حضرت مریم کی ولادت بیان کر کے لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں، نام لیواؤں کی ولادت بیان کی جا سکتی ہے تو ان کے آقا کی ولادت کیوں نہیں بیان کی جا سکتی؟ یہ پیغام ہے جو میلاد کے حوالے سے اللہ رب العزت ہمیں بتلا رہا ہے۔ میلاد بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ یہ ایک بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کرنے، آپ تو سارے ڈاؤٹ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ میلاد بیان کرنا، رسول اللہ کی یا کسی بھی پیغمبر کی ولادت کے واقعات بیان کرنا یا ولادت کے احوال بیان کرنا، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ یہ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں۔